الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم ناظرین، معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو اس دنیا کے اندر اور عالم آخرت کے اندر تو نبی کے طور و طریقے کے اوپر اپنی زندگی کو ڈھال دو۔ نبی کے منہج، آپ کے اسلوب، آپ کے طور و طریقے کے اوپر اپنی زندگی کو ڈھال دو، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ دیکھو، انسان ایک لالچی پیدا کیا گیا ہے اور انسان کا لالچ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر ہے کہ انسان کو اگر سونے کی 2 وادیاں بھی دی جائے تو یہ تمنا کرے گا کہ میرے کو تیسری وادی مل جائے تو اچھا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کی زندگی کا لالچ تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ جو قرآن میں بیان کیا گیا کہ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ انسان کو ایک مختصر سی زندگی ملی تھی، شارٹ کٹ لائف ملی تھی اس دنیا کے اندر، جنہوں نے اس دنیا کے اندر آ کر اس کی چمک اور دمک اور رونق اور اٹریکٹیو سین کو دیکھ کر اور یہاں کی رہنائیاں کو دیکھ کر وہ اللہ کو بھول گیا۔ جو مقصد تھا اس کا پیدائش کا، عبادت کا، بندگی کا، زہد اور تقویٰ کا، اس مقصد کو انسان بھول گیا اور دنیا کے حرص اس کے اوپر ایسا چھا گیا کہ بس وہ دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگا۔ یہاں تک کہ اس قوم کو جو ریپریزنٹیو کر رہے ہیں، قوم کی قیادت کر رہے ہیں، قوم کی صدارت کر رہے ہیں، قوم کے نگہبان ہیں، قوم کو گائیڈ کرتے ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو رشد و ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، نبی کے طور و طریقے پہ چلنے کی جو تعلیم دیتے ہیں، پیغام حق کو صداقت دیتے ہیں، ان کے اوپر بھی دنیا اس طریقے سے طاری ہو جاتی ہے۔ دنیا کا حرص، ان کا لالچ اور ان کے دنیا کے مفاد میں وہ پڑھ کر وہ صحیح ٹرک سے ہٹ جاتے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ بھی دنیا کے لالچ میں پڑ جاتے ہیں، جس کو علماء سو کہتے ہیں۔ بلعام بن باعورہ ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، لیکن اس کے اوپر جب دنیا کا حرص اور خواہشات نفسانی جب اس کے اوپر طاری ہو گئی تو قرآن اس کو کتے کی مثال دے رہا ہے۔ تو وہ علماء سو، وہ علماء بد جن کے اوپر دنیا کی لالچ طاری ہو جاتی ہے، دنیا کا حرص، مال کو جمع کرنے کا حرص، دنیا میں اپنی پاسبلٹی بڑھانے کا جو طور و طریقہ وہ مال و دولت کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی بات کو منانے کے لیے دولت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، یا دنیا کے حرص اس کے اوپر اس طریقے سے چھا جاتا ہے کہ وہ جو قرآن کی تعلیمات ہے، جو نبی کی تعلیمات ہے، وہ جاننے کے باوجود، سب کچھ علم رکھنے کے باوجود وہ کیا دنیا کے لالچ کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، تو وہ علماء سو کہلاتے ہیں، علماء بد کہلاتے ہیں۔ علماء ربانی، علماء حقانی وہ عالم ہیں جن کے اوپر دنیا کی حرص، لذتیں، آسائش، آرام، فیسلٹیز اس کے قدم کو لڑکھڑا نہیں سکتی، اس کے ارادے مصمم کے اندر وہ متذبذب نہیں پیدا کر سکتی، بلکہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں دین کے اوپر، دین کی نشر و اشاعت کرتے رہتے ہیں، صحیح دین کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں اور حق بات کو لوگوں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، چاہے ان کے اوپر کتنا ظلم و استبداد ہو، چاہے اس کی بات کو ٹھکرا رہے ہو یا اس کی تحقیر اور تذلیل کر رہے ہو، پھر بھی وہ ثابت قدمی پہ رہتے ہیں اور حق بات کو منانے کی ہر کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ نائبین رسول کہلاتے ہیں، وہ صحیح معنی کے اندر عالم کہلاتے ہیں، جن کے پاس قرآن اور حدیث کا ٹھوس علم ہے اور وہ پھر علم کو لوگوں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، تو وہ علماء حقانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس عالم کے اوپر دنیا کا حرص چھا جاتا ہے
تو وہ غلط فیصلے دیتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے مطلب کی حصولی کے لیے وہ ناجائز فتوے دیتے ہیں۔ وہ حلال اور حرام کے بیچ میں تمیز اور ڈسکریمنیشن نہیں پیدا کرتے، بلکہ وہ اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر دیتے ہیں۔ وہ علماء سو کہلاتے ہیں۔ جس طریقے سے علماء کی فضیلت بتائی گئی ہے قرآن اور احادیث کے اندر، اس طریقے سے جو جہنم کے اندر اللہ کے نبی کا قول ہے کہ میں نے ان خطیبوں کو، میرے امت کے ان خطیبوں کو دیکھا جو جہنم میں جل رہے تھے۔ تو دوستو، خود اپنی واہوائی کے لیے، خود اپنے مطلب پرستی کے لیے، خود اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جس میں رضا الہی شامل نہیں ہوتی ہے، جس میں اخلاص شامل نہیں ہوتا ہے، تو وہ دیکھو دوستو بہت بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ زندگی 2 دن کی زندگی ہے، عمر دراز مانگ لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی تو کسی کے انتظار میں۔ ظالم تو آ کے دیکھ میری اس لاش کو ذرا، آنکھیں کھلی ہے تیرے دیدار کے لیے۔ تو زندگی کی کہانی تو ایسی تھی، اور ہم نے اس کو دوامی سمجھ لی کہ ہمیشہ دنیا میں رہنا پڑے گا، یہ زندگی یوں ہی چلتی رہے گی، یوں ہی دنیا کے جھمیلے چلتے رہیں گے، یوں ہی دنیا کے میلے لگتے رہیں گے، یوں ہی ہماری لائف رہے گی۔ لیکن دوستو، اسٹیپ بائی اسٹیپ تو آپ دیکھ رہے ہو، ایک جوانی ہوتی ہے، ایک بچپنا ہوتا ہے، پھر ایک بڑھاپا آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ایکسپیرینس میں آ رہی ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہو، آبزرویشن کر رہے ہو، پھر بھی تمہیں اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے کہ زندگی فنا ہونے والی ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی جو آپ نے اکٹھی کر رکھی ہے، یہ آپ کے کام نہیں آئے گی۔ جو آپ نے کھایا، جو آپ نے پہنا اور جو آپ نے اللہ کے لیے خرچ کیا، وہ کام آئے گا۔ اور باقی جو آپ نے یہ جمع خوری کر رکھی ہے، یہ دنیا کے اندر جو آپ نے پراپرٹی اکٹھی کر رکھی ہے، بینک بیلنس بنا رکھا ہے، یہ تمہارے کام آنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ ہاں، تو اللہ را اپنے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا کرو، رب سے ڈرنا سیکھو کہ مجھے مرنا ہے، اندھیری کوٹڑی میں جانا ہے، مجھے ہمیشہ اس زندگی میں نہیں رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر انسان فرداً یہ سوچے، صرف عالم ہی نہیں بلکہ تمام جو ایمان اللہ کی ذات کے اوپر رکھتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ دوامی زندگی نہیں ہے، یہ لائف کنٹینیوٹلی نہیں چلے گی، بلکہ اس لائف کی ڈور ایک دن ڈراپ ہونے والی ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے۔ جو ہم نے نیکیاں کی وہی ہمارے لیے بیلنس بنے گی، جو ہم نے دوسروں کو ہدایت کی بات بتائی، کسی کو صحیح طریقہ بتایا، کسی کو صحیح راستہ بتایا، تو وہی چلے گا۔ اور دوستو، حق بات وہ ہے جو قرآن کے اندر ہے اور احادیث نبوی کے اندر ہے۔ ہمارے بزرگوں کی ٹریڈیشنل ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے، ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جو بزرگ کتاب اور سنت کے راستے پہ چلتے ہو، جن کے پاس علوم عالیہ ہو، جو احادیث اور قرآن کے علوم سے روشناس ہو، متعارف ہو، اور جو ہمیں حق بات کہتے ہو، ان کی بات کو ضرور ایکسیپٹ کیا جائے گا، اس کا احترام کیا جائے گا، اس کی وقار کیا جائے گا، اس کی رسپیکٹ کی جائے گی، اس کے اسٹیٹس کو ہمیں ماننا ہی پڑے گا۔ لیکن جو بزرگ تمہیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ہٹا دے اور صرف اپنی باتیں تمہارے اوپر تھوپنا چاہے، تو اس بزرگ کی تعلیم کے اوپر ہم نہیں چلیں گے دوستو۔ ہمارے آباء اور اجداد کیا کرتے تھے، ہمارے اکابرین کیا کرتے تھے، ہمیں وہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے۔ ہمارے لیے مسئلہ راہ وہ ہے، ہمارے لیے صراط مستقیم وہ ہے، ہمارے لیے اللہ کی رضا کا وہ باعث بنے گا۔ اور جو ہم نے اگر کوئی بدعت ایجاد کی ہے، اپنی طرف سے کچھ باتیں شامل کر دی ہے، تو وہ بدعت گمراہی کہلائے گی، اور ہر گمراہی جہنم کی اور لے جائے گی۔ دین کے اندر وہ بات نہیں ہے اور ہم نے دین کے اندر وہ بات شامل کر دی، تو وہ بدعت کہلائے گی، بدعت سیاح کہلائے گی، اور وہ جہنم کی اور لے جائے گی۔ تو دوستو، اللہ سے ڈرو، دین حق کی تلاش کرو، صراط مستقیم کی تلاش کرو۔ وہ کون سا سیدھا راستہ ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ وہ کون سا راستہ سیدھا ہے جو اللہ کی رضا کا باعث بنے گا؟ وہ کون سا راستہ سیدھا ہے جو اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا؟ اس کا حق کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے تم کو دماغ دیا ہے، شعور دیا ہے، عقل دی ہے، گیان دیا ہے، ودیان دیا ہے، انٹلیکچول بنایا ہے، تو تم حق کی تلاش کرو، اور جو سیدھا راستہ تمہیں ملے
اس کو اخذ کر لو، ایکسیپٹ کر لو اور اس راستے پہ چلنے کی ہر ممکن کوشش کرو، اور اپنے بھائی کو بھی بتاؤ کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو دوستو، حق کی تلاش کرنا ہر مومن کا فرض ہے، اور یہ زندگی ٹمپریری زندگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگاہ ہے اپنی اجل سے کوئی بشر نہیں، سامان بنایا 100 سال کا پل کی خبر نہیں۔ تو دوستو، موت ہمارے اوپر کھڑی ہے 24 گھنٹہ، کب جا کے زندگی کی لائن ڈراپ ہو جائے اور کب ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں، اس سے پہلے اعمال صالحہ پیدا کرو۔ اب جو تم کو وقت ملا ہے، یہ جو اپرچونٹی ہے، وقت ہے، مہلت ہے، ریلیکس ہے، تمہیں دی گئی ہے زندگی کے اندر، اس کو غنیمت سمجھو اس زندگی کو، اور اعمال صالحہ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کا ذکر کرو، اس کے حضور میں سجدے کرو، رو رو کر گناہوں کے اوپر تائب بنو کہ یا اللہ میں نے میری زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں۔ اکیلے میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے انالیسس کرو، سوچو کہ ہم نے زندگی میں کتنے گناہ کر رکھے ہیں، کتنی خدا کی نافرمانی کر رکھی ہے، کتنا کسی کا دل دکھا رکھا ہے، کتنا کسی پڑوسی کا حق مار رکھا ہے، کتنی ماں باپ کی نافرمانی کر رکھی ہے۔ تو دوستو، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال کرو۔ اللہ تو اپنا حق معاف کرنے کے اوپر قادر ہے، معاف کر دے گا، لیکن کسی بندے کا اگر آپ نے حق مارا ہے تو بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کل قیامت کے دن آپ کی نیکیاں اس بندے کو دی جائے گی، جب کہ آپ کو ایک ایک نیکی کی سخت ضرورت ہوگی۔ تمہاری ماں بھی تمہیں ایک نیکی نہیں دے گی، اس وقت تمہاری نیکیاں اس بندے کو دی جائے گی جس کا تم نے حق مار رکھا ہے۔ حق چاہے زمین کا ہو، چاہے پیسے ٹکے کا ہو، چاہے کوئی ویوہار کا ہو، تو دنیا میں اس سے معاف کرانے کی کوشش کرو۔ دوستو، اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کو اسلامی منہج کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرو۔ دوستو، وصل کی تدبیر تو داغ آپ نے بتا دی، اور آپ کی تقدیر کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا۔